الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو جس شرف سے اور جس رتبے سے نوازا ہے، اپنی مخلوقات میں سے کسی اور مخلوق کو اس شرف اور رتبے سے نہیں نوازا ہے. یہ انسان کا ایک امتیازی شان اور مقام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے ذریعے سے زمین پر اس نظام کا نفاذ چاہا ہے جس نظام کی پیروی کائنات کی دیگر اطراف میں اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا یہ منشا تھا کہ زمین پر ایسی مخلوق ہو کہ جس کے اعمال اور کردار اور زندگی کے ضابطوں اور قاعدوں سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی علامتیں ظاہر، اور وہ یوں کہ انسان ایک ہی خطے میں رہتے ہوں، ایک ساتھ رہتے ہوں، ان کے مسائل اور ضروریات مشترک ہو، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان فساد اور تنازعات نہ ہو. ہر شخص کے اپنی زندگی کے حدود متعین ہوں اور کوئی اگلے کی حدود کی پامالی نہ کرے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مخلوق جو انسان کے نام سے پہچانی جاتی ہے، یہ انتہائی درجے کی سنجیدہ مخلوق ہوگی، انتہائی درجے کے باشعور مخلوق ہوگی. لہذا اس کے شعور اور سنجیدگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزشتہ تقریباً 2 جمعے گفتگو کی گئی ہے کہ امت مسلمہ اس وقت روئی زمین پر مشکلات سے دوچار کیوں ہے، ان کے مسائل بڑھتے کیوں ہیں، ان کے مسائل کا حل کیوں نہیں دکھائی دیتا. جس کے پیش نظر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس مخلوق کو انتہائی درجے سنجیدگی اور متانت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ مخلوق آج اپنی سنجیدگی اور متانت کے حدود کو بھول چکی ہے، اپنے شعور کے حدود کو پامال کر گئے ہیں. اس لیے وہ اپنی بساط پر خود نہیں، نہ اپنے بساط کے خود مالک ہیں. کوئی اور اس کے لیے بساط بچھاتا ہے، کوئی اور ہی اس بساط پر انہیں باہم لڑاتا ہے، کوئی اور ہی ان کے جذبات کا استفادہ کرتا ہے، کوئی اور ہی اس کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے، کوئی اور ہی اس کے خون کا استعمال کرتا ہے، اور کوئی اور ہی اس کے خون کے بدلے اپنے مفادات کے اور اپنے اہداف کے حصول تک پہنچتے ہیں. اور اس کے لیے بطور مثال ایک تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا کہ روس کے خلاف افغانستان میں جہاد کا ماحول کیسے پیدا کیا گیا، اور پھر مرحلہ وار اس مسئلے کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ پھر افغانستان میں گزشتہ ادوار یعنی 1994 سے لے کر 2001 تک طالبان کو برسر اقتدار کیسے لایا گیا، اور پھر طالبان کو برسر اقتدار لانے کے بعد واپس اس کا خاتمہ کیسے کیا گیا. واپس اس کا خاتمہ ایسا کیا گیا کہ انہی کے ذریعے سے
انہی کی صفوں میں سے ان کے ذریعے ایسے اقدامات کروائے گئے کہ عالمی سطح پر بڑی طاقتیں کہلانے والے اور سپر پاور کہلانے والے عالمی دنیا کے تانے دار کی حیثیت رکھنے والے ممالک کے سامنے ان کے وہ اقدامات عالمی جرائم سمجھنے لگے، اور پھر انہی عالمی جرائم کی بنیاد پر عالمی تانے داروں نے بہانہ لیتے ہوئے افغانستان کو تہ و بالا کیا اور طالبان کا خاتمہ کیا، اور پھر جب خاتمہ ہوا تو انتہائی ذلت آمیز انداز میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ سب دنیا کے سامنے ہے کہ اس میں کن مسلمان ممالک نے ان کا ساتھ نہ دیا اور کیا کیا سلوک ان کے ساتھ نہ کیے گئے۔ انسانی تاریخ میں یہ انتہائی ذلت آمیز زاویے سے دیکھا جائے گا اور دیکھا جاتا رہے گا۔ لیکن پھر ایک زمانے تک افغانستان میں مذہب کے خلاف ایک طبقے کو پھر برسر اقتدار لایا گیا، اور ان کو اس انداز سے لایا گیا کہ یہ قوم کے ہمدرد اور مذہبی بنیاد پرستی اس میں نہیں، مذہبی تنگ نظری اس میں نہیں، قوم کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، وطن کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں۔ اس نام پر ان لوگوں کو افغانستان میں اکٹھا کیا گیا کہ جن کی ساری زندگیاں بذات خود عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے گزری تھی، انہیں افغانستان میں اکٹھا کیا گیا اور اقتدار انہیں دیا گیا، اور مزید کئی سالوں تک 20 سالوں تک انہیں افغان قوم کی حیثیت سے مذہب اور لا مذہب کے نام پر ایک دوسرے سے ایسے لڑایا گیا کہ ان کی نسل کشیاں اور ان کی قتل و غارت گیریاں اور ان کے خون کے بہنے کو پھر دنیا کی مثال بنا دی گئی، اور دونوں طرف مسلمان، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے، اور ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو غدار اور باغی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ زمانہ چلتا گیا یہاں تک کہ وہ طبقہ کہ عالمی طاقتوں کا بٹھایا ہوا طبقہ، انہی کے اپنے پروردوں نے جب یہ سوچا کہ ہم کب تک عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ہمیشہ ان کے سامنے دست فقر پھیلاتے رہیں، ہمیں اپنے خطے میں خود دیگر طاقتوں سے سرمایہ داری کیوں نہیں کروانی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے چائنا کو بھی، ہندوستان کو بھی، ایران کو بھی، روس کو بھی اور دیگر کئی سارے ممالک کو افغانستان کے اندر سرمایہ داری کے لیے اجازت دی، اور ان کا افغانستان میں آنا اور وہاں پر سرمایہ کاری کرنا بین الاقوامی تناظر میں اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کا جنگ نہیں بلکہ افغانستان کو اکیلے تنہا اپنے گرفت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کیونکہ دیگر عالمی طاقتیں اگر دہشت گردی کی آماج کا ملک کے اندر اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور وہاں پر ترقیاتی کام کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے حالات اس درجے تک خراب نہیں ہے کہ ایک اور طاقت وہاں پر مستقل دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتا ہے۔ تو پھر اس مفروضے سے تنگ آ کر عالمی طاقتوں نے پھر سے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں یہاں پر اس عارضی بنائے ہوئے جنگ کو ایک دفعہ پھر فاتحانہ رنگ دے دینا چاہیے، جس کو ہم یہاں لڑتے لڑتے دنیا کو دہشت گردی دکھا رہے تھے، اس طاقت کے سامنے ہمیں سرنگونی دکھانی چاہیے اور انہیں برسر اقتدار لانا چاہیے۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر قطر میں ان کے لیے خود امریکہ دفتر کھلواتے ہیں 2016 میں طالبان کے لیے، اور ان کے تقریباً 20 سے 22-25 افراد تک سارے اخراجات کو خود برداشت کرے، ان کے دفتر کے اخراجات خود برداشت کرے، اور پھر وہیں قطر میں اس کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے، اور پھر اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر طالبان کو افغانستان میں برسر اقتدار لایا گیا۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قطر ان ممالک میں سے ہے جن ممالک کو وجود میں لانا یہ خود برطانیہ اور امریکہ کی مرہون منت ہے، کیونکہ خلافت عثمانیہ سے انہی خطوں کو آزاد کرا کے انہیں قبائلی سرداروں میں تقسیم کیا گیا، یعنی حق الخدمت کے طور پہ کہ انہوں نے جو برطانیہ کی خدمت کی تھی خلافت عثمانیہ کے خلاف،
اس حق الخدمت کے بدلے میں انہیں یہ ریاستیں دی گئی جو عرب ممالک آج کہلاتے ہیں۔ قطر انہی ممالک میں سے ایک ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ وہاں پر پوری ایشیائی خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکن سینٹرل کمانڈ آفس بھی قطر میں ہے، جس میں ایک رپورٹ کے مطابق 10,000 اور ایک رپورٹ کے مطابق 20,000 افواج رہتے ہیں، اور پھر طالبان کا دفتر بھی قطر میں بنتا ہے، اور پھر یہ دونوں طاقتیں وہاں پر باہم مذاکرات کرتے ہیں، اور اس مذاکرات کو حتمی نتیجہ دے کے اس کو برسر اقتدار لایا جاتا ہے۔ ایک جہاز میں اسے اٹھا کر اتار دیا جاتا ہے اور اگلے سابقہ حکمران طبقے کو اسی جہاز میں اٹھا کر واپس لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ فتح کی ایک علامت ہے یا پھر ڈپٹی کی تبدیلی کی ایک علامت ہے۔ اور اس مذاکرات کے اگلے دن امریکی وزارت خارجہ کا وہ بیچ جو افغانستان کے معاملات دیکھتے ہیں، اس کی سربراہ ایک خاتون ہے، وہ خود کہتی ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں۔ اسے سرچ کیا جا سکتا ہے، غالباً لوئر میل کے نام سے ہے، جو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے جانبین کے لیے ریاستی حیثیت ہونا لازمی ہے، اس لیے طالبان کی ریاستی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہوئے ہیں؟ یادداشت نامے دستخط ہوئے ہیں، اور یادداشت نامے یہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دستخط کیے جاتے ہیں، حکمرانی دینے کے لیے نہیں۔ مرحلہ وار جو ڈیوٹیاں دی جاتی ہے کہ اب آپ نے یہ کام کرنے ہیں، پہلے زمین ہموار کرنی ہے، اس کے بعد پلر اٹھانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ یادداشت نامہ دستخط ہوگا، پھر چھت ڈالنے کے لیے یہ یادداشت نامہ دستخط ہوگا، پھر اگلے منزل کے لیے یہ یادداشت نامہ دستخط ہوگا۔ یہ معاہدے نہیں ہوتے، یہ یادداشت نامے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ہماری امت مسلمہ انہی مسائل میں اور اس نوعیت کے مسائل میں امت مسلمہ ہمیشہ مذہب اور جہاد اور اسلام کے نام پر عالمی طاقتوں کی منصوبوں کے تکمیل کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، اور قرآن مجید کی ہدایت ہمارے لیے ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کے بارے میں کامل آگاہی نہ ہو اس معاملے میں دوڑ نہیں پڑنا۔ وجہ اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ رب العزت نے 3 صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ وہ سننے کی صلاحیتیں ہیں، وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ دل کے فیصلے کی صلاحیت ہے۔ ان تینوں صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان عنہ مسئولہ، ایک دن ان تینوں چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ تینوں صلاحیتیں دی یا آپ نے جو باتیں سنی ان لوگوں کی کردار کو آپ نے نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی، آپ نے نظروں سے اسے تلاش کرنا چاہا کہ اس کا کردار اور اس کا دعویٰ یکساں ہے یا اس میں فرق ہے۔ اور جو بھی ہمارے اس خطے میں جہاد کے نام پر لوگوں کو بلاتے رہے، لوگوں کو ابھارتے رہے، لوگوں کو مشتعل کرتے رہے، ان کی ٹولیاں بناتے رہے، انہیں بیچتے رہے، ان کے گھر سے کوئی شہید آپ کو نہیں ملے۔ شہید کن کے گھروں سے؟ میرے اور آپ کے گھروں سے ملتے رہے، اور مبارکبادیاں ان کے گھر میں ملتے رہے۔ آج تک کسی لیڈر کے گھر سے نہ شہید نکلا اس معاملے میں، نہ ان کو مبارکباد کے لیے کبھی ٹینٹ لگے، اور نہ لوگوں کے مجمع بنے ہوئے ساتھ۔ قرآن مجید نے ہمیں جو ہدایت دی ہے وہ ایک سنجیدہ اور باشعور امت بننے کی لحاظ سے، کہ یہ امت باشعور اور سنجیدہ بنے، تاکہ یہ دنیا کے حالات اور وسائل کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کرے، بجائے اس کے کہ یہ امت غیروں کے اہداف کے حصول کے لیے استعمال ہو، اور ہم ایسے ہی استعمال ہوتے رہیں۔ یہ اس مرحلے تک کہ جو آج حکمرانی پر افغانستان میں فائز ہے، یہ ہماری کردار کے نتائج اور ہماری بے خبری کی اور ہماری جذباتیت کی نتائج ہے، اور ملک کی دنیا کے اور بھی کئی سارے خطوں میں ہم کن کن انداز سے استعمال ہوئے اور آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ جذبات ہمارے واقعتاً نیک ہوں گے، نیت ہماری نیک ہوگی، لیکن ایک انتہائی نیک نیتی کے ساتھ اپنے بھائی کے گردن پر قربانی کی بقرہ عید کے اندر چھری رکھ کر اس کو ذبح کرنے سے اس کی قربانی قبول نہیں ہو جاتی ہے، نہ اس کا وہ اقدام انتہائی بہتر سمجھا جائے گا، بھلے جتنی بھی نیک نیتی کے ساتھ ہو اسے ظلم سمجھا جائے گا، اسے ناجائز اقدام سمجھا جائے گا۔ لہٰذا
یہ معاملہ کہ اس نے کس نیت کے ساتھ کیا ہے یہ اس کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے. ہم مکلف ظاہری مسائل کے ہیں اور ظاہری اصولوں کے ہیں. انسان کو یہ سارے مسائل دیکھنے ہوں گے اور ان پر ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہوگی، اور تب ہم اتنی سنجیدہ بنیں گے کہ نہ ہم مذہب کے نام پہ ناجائز استعمال ہوں گے، نہ ملک میں سیاسی بنیادوں پر غلط استعمال ہوں گے. ہماری زندگیاں غلط استعمال ہونے پر گزر گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.